نہیں ہے، جو بے جان چیز ہے اس کے اندر بھی اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے، جس کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، السلام علیکم، اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، بس اس طرح پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اس سے قبل واقعہ ذکر ہوا گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ، پھر اس کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لگانا میت کو، اس کا زندہ ہو جانا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پھر بنی اسرائیل کو ایک طرح سے جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ابھی ابھی واقعہ دیکھا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ ایک مردہ شخص کو، میت کو گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا جس سے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد دل تمہارے پھر بھی نرم نہ ہوئے دین کے لیے، شریعت کے لیے اور اپنے پیغمبر کے لیے، ابھی بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے۔ اور سخت قساوت کس کو کہتے ہیں، قاسی کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ وہ شخص جس کے اندر کسی چیز کی صلاحیت موجود ہو اور بعد میں وہ صلاحیت ختم ہو جائے کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بندہ قاسی ہے۔ یعنی صلاحیت موجود تھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، نیکی کی، ہر چیز کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے اپنی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا، دوسروں سے متاثر ہو گئے، اور جو اپنے پیغمبر نے ان کو دین بتلایا، اللہ کا جو پیغام تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذمت ان کی بیان کی کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور ایک مقام پر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین عذاب کے طور پر ذکر فرماتا ہے، عذاب کے طور پر، یعنی ان کے دل سخت جو ہوئے تھے یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لعناہم فی الدنیا، ہم نے ان پر دنیا میں لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا کس وجہ سے؟ فرمایا جب انہوں نے ہمارے وعدوں کو، ہمارے عہدوں کو بار بار توڑا، بار بار وعدہ کر کے توڑ دیتے تھے، نافرمانی معاصی کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جن پر دین کی بات پھر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو پتھر سے تشبیہ دی۔ پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور بظاہر یہ بندہ سمجھتا ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو چیز بے جان ہے وہ اپنے رب کو نہیں جانتی، یا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے اندر جان نہیں ہے، تو بس ایسے ہی فضول ہے۔ بلکہ ایسی بات نہیں ہے، جو بے جان چیز ہے اس کے اندر بھی اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے، جس کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہو، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر مخلوق۔ آگے فرمایا ان کے تسبیح کرنے کے انداز کو، طریقے کو، آواز کو تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ ان کا رب سمجھتا ہے کہ وہ کس طرح تسبیح کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نام ذکر کیے، فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، چاند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ساری چیزوں کے نام لے کر آخر میں فرمایا کہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم نہیں سمجھ سکتے، بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں بے جان ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے ان سے تشبیہ دی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے شکوے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 3 قسمیں بیان کی، ان پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی۔ آگے جو ذکر ہو رہا ہے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہے، پانی نکلتا ہے ان سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے بے شک وہ بھی ہیں کہ جو ٹوٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بس بے شک انہی پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جو پہاڑ کی بلندی سے گرتے ہیں اور گرتے گرتے زمین تک پہنچ جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ یہاں صرف اس بات سے تعلق نہیں ہے بلکہ جو تینوں باتیں ہیں، تینوں پتھروں کی جو باتیں ہیں، تینوں کا تعلق من خشیت اللہ سے ہے کہ اللہ کے خوف سے جو ان کے درمیان سے پانی پھوٹ پڑتا ہے یہ بھی اللہ کے خوف سے، جو وہ ٹوٹ جاتے ہیں ان سے پانی بہتا ہے یہ بھی اللہ کے خوف سے، اور جو چوٹی سے گرتے ہیں زمین پر آ کر گرتے ہیں یہ بھی اپنے رب کے خوف سے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر یہ قرآن مجید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے، اپنے رب سے ذوالجلال سے ڈرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چکنا چور ہو جاتے، متصدعا، اللہ اکبر، پھٹ جاتے اور چکنا چور ہو جاتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ اللہ کے کلام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اللہ کے خوف سے اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ جمادات ہیں، اندازہ لگائیں، جمادات جن کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے زیرو نہیں ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید میں وضاحت فرما رہا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں یہ بھی اپنے رب کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل جنہوں نے پتھروں سے بھی زیادہ ان کو تشبیہ دی، فرمایا کہ پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جب یہ وضاحت معلوم ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق اپنے رب کی مطیع و فرما بردار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح تم تکذیب کرتے ہو، کس طرح بار بار معجزات دیکھنے کے بعد ان معجزات کو دیکھنے ان کا اثر نہیں لیتے بلکہ دوبارہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اپنے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہو، بار بار یہ جو حرکتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ علم رکھتا ہے، علام الغیوب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، اور جو چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی، سب کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کی یہ قساوت قلبی بیان کی، قساوت قلبی یعنی ایسا قلب جس پر دین اثر نہ کرے۔ تو یہ کب بنتا ہے؟ یہ اس وقت بنتا ہے جب بندہ معاصی کے اندر پوری زندگی غرق ہو جائے، پوری زندگی غرق ہو جائے، معاصی، اللہ کی نافرمانی، پیغمبر کی نافرمانی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فرمایا یہ بدبخت کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دل کا سخت ہونا یہ بدبخت کی نشانی ہے، ایسا شخص بدبخت ہے، بد قسمت ہے، بری قسمت ہے اس کی، برا نصیب ہے اس کا، اس لیے کہ اس نے دین سے دوری اختیار کی۔ جب دین کی طرف آئے گا، دین کے قریب ہوگا تو اس کی شقاوت قلبی ختم ہو جائے گی اور اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر دین بھی اثر کرے گا، شریعت بھی اثر کرے گی، علمی بات بھی اثر کرے گی، قرآن بھی اثر کرے گا، حدیث بھی اثر کرے گی۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل پر ایک طرح سے اللہ کا عذاب، جو یہاں پر عذاب ذکر نہیں کیا گیا بلکہ سورۃ مائدہ کے اندر اس کو عذاب قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا اس امت کو کہ جو پیغمبر کے معجزات ہیں اور جو پیغمبر کی باتیں ہیں ان کو بالکل ایسے ہی فضول نہ سمجھیں، بلکہ ان کے اندر تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، تمہارے لیے وہ ہدایت ہیں،
ان کو دیکھ کر ہدایت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب اور عذاب ہی عذاب آتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔